شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں شہر شہور نویں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا اہتمام، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، رینجرز کے دستے سیکیورٹی میں پولیس کی معاونت کے لیے موجود، واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر سمیت جدید آلات سے چیکنگ، کنٹرول روم میں سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوسوں کی نگرانی، جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف کے راستے کنٹینرز رکھ کر بند کر دیے گئے، موبائل فون سروس بھی معطل۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اثنائے عشری سے برآمد ہوگا، کراچی میں مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در سے، جبکہ پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوگا۔ سکر روڑی میں شمع گل کر دی گئی، نوڈھال تعزیہ برآمد۔ 500 سال پرانے تاریخی ماتمی جلوس میں ملک بھر سے آئے ہزاروں عزادار شریک، ہجوم کے دباؤ کی وجہ سے 15 سے زائد عزادار بے ہوش، ریسکیو عملے نے طبی امداد فراہم کی۔ لاہور، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں جلوس رواں دواں، جلوسوں کے راستوں میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں منہدم عمارت کے ملبے سے مزید 2 لاشیں نکالی گئیں، جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ بھاری مشینری اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ انچارج ریسکیو 1122 عدیل عاصم کے مطابق عمارت کی بیسمنٹ والی سائڈ کلیئر ہو گئی، عمارت کے دوسرے حصے میں لوگ موجود ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق مکمل ملبہ ہٹانے کے لیے مزید 12 سے 24 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے۔ اطراف کی عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ متاثرہ عمارت کے شہری اب بھی ملبے کے قریب موجود، اپنے پیاروں کے زندہ بچ جانے کی امیدیں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ گرنے والی عمارت مخدوش عمارتوں میں شامل تھی۔ ایس بی سی اے نوٹس دے کر جان چھڑا لیتا ہے، مخدوش عمارتوں کے حوالے سے عملی اقدامات نہیں ہو رہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی صوبائی حکومت پر برس پڑے، کہا سندھ حکومت عوام کو سہولیات دینے کے لیے تیار نہیں، یہ لوگ صوبے کے تمام ادارے برباد کر چکے ہیں، 17 سالوں کا حساب دینے کو تیار نہیں۔ آنے والے دنوں میں ایسے مزید ناخوشگوار واقعات ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، انسانی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا ہے۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیلداس کوہستانی کا لیاری میں منہدم ہونے والی عمارت کے مقام کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں واقعے پر افسوس کا اظہار، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا، کہا کوشش کر رہے ہیں کہ ملبے تلے دبے تمام افراد کو بحفاظت نکالا جائے، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، لیکن وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے۔ ملک بھر میں افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی روکنے کی ہدایت، محکمہ داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ پی او آر کارڈ میں توسیع کے حتمی فیصلے تک افغان باشندوں کو ہراساں نہ کرنے کی ہدایت، محکمہ داخلہ کے مطابق مجموعی طور پر 41,355 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز شہریوں کو افغانستان منتقل کر دیا گیا۔ پختونخوا کے راستے 5,67,851 افغانی۔ پنجاب بھر میں غیر قانونی طور پر خونخوار جانور رکھنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 13 شیر قبضے میں لے لیے گئے، 5 افراد گرفتار۔ محکمہ وائلڈ لائف نے لاہور اور گوجرانوالہ سے 4، فیصل آباد سے 2، ملتان سے 3 شیر برآمد کر لیے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت، عوامی سلامتی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ غیر قانونی طور پر شیر رکھنا نہ صرف جرم ہے بلکہ معاشرتی خطرہ بھی، وائلڈ لائف قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ عوام غیر قانونی شیروں کی 1107 پر اطلاع دیں۔ پاک پتن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں 20 نومولود بچوں کی اموات، پولیس نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سی او ہیلتھ، ایم ایس اور 7 نامعلوم ڈاکٹر سمیت 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ جاں بحق بچوں کے لواحقین کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ گزشتہ روز مریم نواز شریف کے دورہ پاک پتن کے دوران ناقص انتظامات اور غفلت پر سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کو موقع پر گرفتار کرایا گیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ اس دن عوامی منتخب حکومت پر شب خون مار کر نہ صرف پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا گیا بلکہ اس دن قومی نفرت اور تقسیم کے بیج بوئے گئے۔ اثرات آج بھی ہمارے سیاسی، سماجی اور قومی شعور کو مجروح کر رہے ہیں۔ آئیں مل کر آمریت کے ان اندھیروں کا خاتمہ کریں اور قومی اتحاد کو فروغ دیتے ہوئے نفرت، انتشار اور شخصی اقتدار کی دلدل سے نکل کر ایک روشن، جمہوری اور مضبوط پاکستان کی جانب قدم بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ جمہوریت کی پامالی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے، آج بھی جمہوریت اور ملک کی سالمیت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔
مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف نون لیگ کی درخواست 7 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی صوبائی اسمبلی میں 7 نشستیں ہیں، JUIFA کو 7 نشستوں پر 10 جبکہ نون لیگ کو 8 مخصوص نشستیں دی گئی ہیں۔ تقسیم کا اعلامیہ کالعدم قرار دیا جائے اور نئی تقسیم کی جائے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ۔ واسا راولپنڈی نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ مظفر آباد کے قریب کامسر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع نیلم بند ہو گئی، سینکڑوں مسافر پھنس گئے، امدادی کام تاحال شروع نہ ہو سکا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور پوٹھوہار ریجن میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ نوشیرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ 6 سے 8 جولائی کے دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ KPK اور گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ PTM میں پنجاب کا یوم عاشورہ پر بارشوں کا الرٹ جاری۔ 10 محرم الحرام کے دن پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ ترجمان PTM کے مطابق راولپنڈی، گوجرانوالہ، گجرات، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا اور فیصل آباد میں شدید بارش متوقع۔ DG PTM عرفان علی کاٹھیا نے تمام اضلاع کو مؤثر اور بروقت اقدامات کی ہدایات جاری کر دیں۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر محرم الحرام کے جلوسوں کے لیے خصوصی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ پانی کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے نکاسیاب کے راستوں سے تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت۔ نشیبی علاقوں میں اضافی عملہ اور وسائل تعینات کیے جائیں گے۔ مانسون بارشوں کا دوسرا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ ہزروں کے علاقے شادی خان کے مقام پر دریائے سندھ میں طغیانی 2 خانہ بدوش خاندان پھنس گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد کی زندگیاں خطرے میں۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں روانہ، قریبی آبادیوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ناگا پربت مہم جوئی کے دوران ہلاک ہونے والی غیر ملکی خاتون کو پہما کی لاش نہ مل سکی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دامر نظام الدین کے مطابق خاتون کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ماہرین کی معاونت حاصل کی جا رہی ہے۔ طاقت کا نشہ، نوشیرہ میں کھانے کے پیسے مانگنے پر SHO تھانہ رسال پور بھڑک گیا۔ ہوٹل مالک کے خلاف مقدمہ درج، گرفتار کر کے تھانے بند کر دیا۔ تاجروں کی مداخلت پر ہوٹل مالک کو رہا کر دیا۔ 4 کی تحصیل تنگی میں گھریلو تنازع میں بیٹے اور بہو کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حماس غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ۔ امریکی صدر کا خیر مقدم، کہا غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا باقی ہے، آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات کروں گا۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، لیکن ایران اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ امریکی فورسز کے تمام افسران اور فوجیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 1 سال قبل امریکہ مردہ تھا لیکن اب مضبوط ہو چکا ہے۔ افغانستان کا معاملہ امریکی تاریخ میں سب سے بدترین تھا۔